بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن خامسا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی سے آج کی اس ہفتہ وار اصلاحی مجلس میں حضور سرور کونین خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قیمتی نصیحت پر مشتمل حدیث مبارکہ پیش کی گئی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نصیحت فرمائی ہے اپنی امت کو، اور یہ تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحت میں قیامت تک آنے والی امت کے ایمان کی حفاظت پوشیدہ ہے۔ کیا نصیحت فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا کن عالما، یا تو تم خود عالم بنو، دین کا علم حاصل کرنے والے بنو۔ اب یہ دین کا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے، اگر معاشرے میں لوگوں کی تعداد اور ضرورت کے مطابق علماء نہیں ہوں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ دینی رہنمائی کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ اندیشہ اس بات کا ہو جائے گا کہیں معاشرے میں دہریت نہ پھیل جائے، لوگ لادین اور ملحد نہ ہو جائیں، اور ہوتا ہے ایسا۔ یہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، کوشش کرو ہر گھر میں ایک عالم ہو، تو بھائی کم از کم اور کوئی خدمت کر سکے یا نہ کر سکے، اپنے گھرانے کا قبلہ تو سیدھا رکھے گا۔ کہیں حرام دیکھے گا تو سمجھائے گا بھائی حلال کا راستہ پکڑو، کہیں ناجائز دیکھے گا تو جائز کی رہنمائی تو کرے گا نا، نماز کا کہے گا، برائیوں سے بچنے کا کہے گا۔ تو یہ ایک عالم بھی چاہے وہ بہت زیادہ باعمل نہ ہو، لیکن اس کے باوجود جتنی اس شمع کی روشنی ہوگی اس سے ارد گرد والوں کو نفع ضرور پہنچے گا، نفع ضرور پہنچے گا۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے نا کہ اہل علم کی اور اہل اللہ کی مثال تو عطار جیسی ہے، جو خوشبو کا کام کرتا ہے، خوشبو بیچتا ہے، اس جیسی مثال ہے۔ اگر پاس جاؤ گے ہو سکتا ہے خوشبو دے دے، خوشبو دے دے، تو بھائی ظاہر ہے تمہاری وہ خوشبو ایک عرصے تک کام آئے گی، اور اگر خوشبو نہ دی تو پاس بیٹھنے سے خوشبو تو آئے گی۔ ایسے ان کی صحبت میں جاؤ گے تو کم از کم دین کی سمجھ ضرور منتقل ہوگی، یا تو تم ان سے علم لے لو گے، اور الحمدللہ بیٹھنے سے اٹھنے سے صحبت سے پتہ نہیں چلتا، آہستہ آہستہ بے شمار باتیں انسان سیکھ لیتا ہے۔ یہ چلتی پھرتی یونیورسٹی ہے نا،
آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آپ درس قرآن سن رہے ہیں، فہم دین پڑھ رہے ہیں، مجلس میں بیٹھ رہے ہیں، آپ مجھے صحیح بات بتائیں، کیا علم میں اضافہ نہیں ہوتا؟ علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو علم مل جائے گا، ہو سکتا ہے ساتھ رہتے رہتے اگر کوشش کی تو عالم ہی بن جاؤ، اور اگر عالم نہ بن سکے تو کم از کم زندگی موافق شریعت گزارنے کے لیے معلومات تو حاصل ہو جائیں گی، معلومات تو حاصل ہو جائیں گی۔ تو عالم کا ہونا بہت ضروری ہے، اپنے خاندان کا قبلہ درست رکھ سکتا ہے، خیر کی تلقین کرنے والا ہوگا، برائی سے بچانے والا ہوگا، سمجھانے والا ہوگا، وقت پر نصیحت کرنے والا ہوگا، درست راستہ دکھائے گا، بھئی ایسا نہ کرو، یہ جائز نہیں ہے، ایسا کر لو، اور کچھ نہ صحیح، آپ قدر کریں یا نہ کریں، آپ کو اپنے خاندان میں ایک مفت کا قیمتی مشیر حاصل ہو جائے گا۔ ویسے مفت میں قیمتی چیز نہیں آتی، میں نے دو باتیں جمع کی ہیں اس جملے میں، مفت کا قیمتی مشیر۔ آپ وکیل سے مشورہ لیں، پیسے چاہیے اس کو، ڈاکٹر کے پاس جائیں، فیس چاہیے، مفتی بھی آپ سے فیس لیتا ہے؟ کبھی نہیں لیتا۔ عالم فیس لیتا ہے؟ نہیں لیتا۔ یہ صورتحال ہے، لوگ مسجد میں مسئلہ پوچھیں تو مفت، مدرسے میں پوچھیں تو مفت، خانقاہ میں پوچھیں تو مفت، راستوں میں پوچھیں تو مفت حتیٰ کہ بعض مرتبہ دیکھا جہاز میں، ایئرپورٹ پہ، اسٹیشن اور ریل میں بھی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، رہنمائی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس کی ذات سے الحمدللہ نفع پہنچ رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت مولانا قاری حنیف جالندری صاحب دامت برکاتہم بڑی محبت فرماتے ہیں، اور بڑے آپ یوں کہہ لیجیے اہل حق کے ترجمان ہیں، اللہ ان کو طویل عمر عطا فرمائے صحت کے ساتھ۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ ہم سفر کر رہے تھے اور جامع خیر المدارس کے جو مفتی صاحب ہیں وہ کہتے میرے ساتھ تھے، تو ہم لاہور سے ملتان جا رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ وہ گھڑی گھڑی ان کو کبھی میسج آ رہا ہے تو مسئلہ بتا رہے ہیں، کبھی فون آ رہے ہیں تو مسئلہ بتا رہے ہیں، اور یہی حال ہوتا ہے علماء کا، یہی حال ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ گھر والوں کو وقت نہیں دے سکتے، بیویاں بھی ناراض رہتی ہیں، بھائی کہ ہمیں تو وقت نہیں دے رہے تو فرمانے لگے میں نے دیکھا کبھی میسج، کبھی کال، کبھی واٹس ایپ، تو ہر طرف سے لوگ مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت نے عجیب بات سنائی کہ میں نے جب ان کی مصروفیت دیکھی تو میرے دل میں ایک بات آئی کہ جو لوگ علماء کی تیاری میں مدارس کے تعاون میں حصہ لیتے ہیں، جب تک یہ عالم ان کے تعاون سے جو بنا، جب تک یہ زندہ ہے، اس کی زبان پر امت کی رہنمائی کی کلمات جاری ہیں، وہ معاونین مر بھی گئے لیکن ہر مسئلہ بتانے میں اجر ان کو بھی ملے گا۔ کیسی پیاری بات ہے، مجھے تو بہت پسند آئی یہ بات۔ وہ مر بھی گئے، چلے بھی گئے وہ، لیکن ان کا ترجمان تیار کردہ نمائندہ تو زندہ ہے نا، وہ تو بول رہا ہے، ابھی تو بول رہا ہے، وہ ابھی تو رہنمائی کر رہا ہے امت کی۔ تو فرمانے لگے میرے دل میں بات آئی کہ یہ جو کچھ اس عالم سے اللہ خدمت لے رہے ہیں، ان حصہ لگانے والوں کو بھی اس کا اجر مسلسل ملتا رہے گا، ان کا حصہ کبھی گھٹے گا نہیں، اس کا فیض آگے پہنچ جائے گا، پھر اور آگے پہنچ جائے گا، پھر اور آگے لوگ تیار ہو جائیں گے۔ عالم کا وجود بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اہل علم کرتے کیا ہیں۔ ہمارے ہاں اسکول اور کالجوں میں جو بچے جاتے ہیں تو انہیں جاتے ہی دین سے متنفر کیا جاتا ہے کہ جی کیا کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کا نظام تعلیم ٹھیک کر دو، ان کا قبلہ درست کر دو۔ قبلہ تو ایک ہی ہے، اور درست کر کے کون سا کرو گے بھائی اور ان کا نظام تعلیم میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ صاحب پہلے اپنا نظام تعلیم درست کر لیجئے، جتنی بیوروکریسی، افسر شاہی، جتنے لوگ وہاں سے نکل کر آ رہے ہیں سارے تقریباً کرپٹ آ رہے ہیں۔ درست کرنے کی کس کو ضرورت ہے؟ آپ کو ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم نے ملک آپ کے حوالے کیا ہوا ہے۔ آپ کا نظام تعلیم صحیح ہونا چاہیے۔ آپ کا ایم اے پاس پوسٹ پر بیٹھے تو حال خراب ہے، اور سی ایس ایس کر کے آئے تو اور حال خراب ہے۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ تو اصلاح کی ضرورت کس کو ہے؟ اصلاح کی ضرورت آپ کو ہے،
آپ 75 سال سے یہ بات نہیں مان رہے، اب مان جائیے، آپ کا بھی بھلا ہوگا، قوم کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ آپ کے والے نظام کو اصلاح کی ضرورت ہے، مدارس والے نظام کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو بھگتتے بھگتتے قوم کا بیڑا غرق ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ یا بھی کچھ رہ گیا ہے تو وہ بھی کروا دیں وہ بھی وہ بھی کر دیں گے، یہ تو آپ خیر کی امید رکھیں ان سے۔ تو کس کو ضرورت ہے اصلاح کی؟ ادھر ضرورت ہے یا ادھر ضرورت؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص قابل اصلاح ہے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ آپ کا نظام تو بالکل بیٹھ گیا ہے، آپ کے یہاں سے قابل افراد نہیں آ رہے بھائی، اداروں کا حشر خراب ہے، محکموں کا حشر خراب ہے، وہ مدارس سے پڑھ کر محکمے نہیں چلا رہے، ڈی سی مدرسوں سے نہیں جاتے، مختار کار مدرسوں سے نہیں جاتے، سیکریٹری مدرسوں سے نہیں جاتے، چیف سیکریٹری مدرسوں سے نہیں جاتے، یہ سب کہاں سے جاتے ہیں؟ آپ والے نظام سے جاتے ہیں، اور جا کر جو قوم کا حشر کرتے ہیں وہ قوم بیچاری بھگت رہی ہے۔ تو اصلاح کی ضرورت کس کو ہے؟ آپ کو زیادہ ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ ہمیں نہیں ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے، لیکن آپ کو حضور ہم سے زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ نے تو بالکل نہلا دھلا کر قوم کا مردہ جنازے کے لیے سامنے رکھ دیا ہے رکھ دیا ہے یا نہیں رکھا؟ بالکل بھی اس غریب میں سے جان نکال دی ہے۔ یہ کام آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے یا ہمارے ہاتھوں سے ہوا ہے؟ محکمے اور ادارے 75 سال آپ نے چلائے ہیں، بعض مرتبہ یہ لوگ کہتے ہیں بھئی مدارس والے اپنے فنڈ کا حساب دیں، مدرسے کیسے چل رہے ہیں اس کا حساب دیں۔ کیوں بھئی؟ آپ ہمیں بجٹ دیتے ہیں جو ہم حساب دیں؟ حساب تو آپ دیں کہ آپ کے ہسپتال میں دوا کیوں نہیں مل رہی، حساب تو آپ دیں کہ آپ سڑکیں کیوں نہیں بناتے، بجٹ کہاں جاتا ہے، ہماری نالیاں کیوں بہہ رہی ہیں، گٹر اب تک کیوں خراب ہیں، سیوریج کا نظام اب تک کیوں نہ ملا، روڈ راستے بہتر کیوں نہ ہوئے، انفراسٹرکچر صحیح کیوں نہ ہوا، صاحب چوری بھی اور سینہ زوری بھی حساب کس سے مانگتے ہیں؟ ہم سے مانگتے ہیں۔ بجٹ آپ خرچ کرتے ہیں، حساب ہم کیسے دیں؟ حساب تو آپ دیں، اور پائی پائی کا حساب دیں، اور ہمیں یقین ہے آپ دے نہیں سکتے۔ تو ایک بڑی بدگمانی ڈالی جاتی ہے کہ بھئی بچوں کو عالم بنائیں گے، کیا ضرورت ہے، ان کا نظام تعلیم ٹھیک نہیں ہے۔ یاد رکھیں حضور فرما رہے ہیں کن عالما، تم عالم بنو۔ یہ کس کی نصیحت ہے؟ اللہ کے نبی کی نصیحت ہے۔ آپ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اپنی ذات میں کمزور بھی ہوگا عمل کے اعتبار سے عالم، لیکن دوسرے کو نفع پہنچے گا، اسے تو غلط بات نہیں بتائے گا نا، اسے یہی کہے گا بھائی تم نماز پڑھو، دیکھو یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس راستے سے تجارت مت کرو، اس راستے کا انتخاب کرو، رہنمائی کرے گا انشاءاللہ۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا کوشش کرنی چاہیے ہر گھر میں ایک عالم ہو، ہر گھر کے اندر حفاظ ہوں، آپ چلے جائیں آپ کی نسلوں کو پیچھے سنبھالنے کی کوئی امید تو باقی رہے، بہت ضروری ہے یہ۔ لیکن ہر شخص عالم نہیں بن سکتا، ہر شخص عالم نہیں بن سکتا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اچھا بھائی نہیں بن سکتے تو متعلم سیکھنے والے بنے رہو، جتنا موقع مل سکے دین سیکھتے رہو، پورے عالم نہ بن سکو، ہر شخص اصطلاحی عالم نہیں بن سکتا، مخصوص نصاب پڑھے 8 10 12 سال میں عالم بنتا ہے، مفتی کورس سے تو اس کے بعد اور وقت لگتا ہے، تو ہر شخص نہیں بن سکتا، کم از کم دین سیکھتا تو رہے، طلب تو رکھے نا سیکھنے کی، یعنی طالب علم اور متعلم بنا رہے، متعلم بنا رہے، جب علماء کے پاس جائے سیکھنے کی نیت سے جائے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو علم کے نور سے ضرور منور فرمائیں گے، یعنی طلب لے کر پھرتا رہے، بس کچھ مل جائے، کچھ حاصل ہو جائے، کچھ حاصل ہو جائے، کچھ حاصل ہو جائے۔ تو اگر عالم نہیں بن سکتے تو متعلم بنو، متعلم بنو۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بھئی مستقل طور پر سیکھ بھی نہیں سکتا انسان، یعنی باضابطہ متعلم نہیں بن سکتا، اتنا وقت نہیں ہے، اتنی فرصت نہیں ہے، تو فرمایا بھائی جب بھی موقع میسر آئے تو اہل علم کی، علماء کی بات کو غور سے سننے والے بنو، کان لگانے والے بنو ان کی جانب کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا بات کہی جا رہی ہے،
یہ کس کی نصیحت ہے؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے. کن عالما او متعلما او مستمعا. ٹھیک ہے، باقاعدہ عالم نہیں بن سکتے، باضابطہ متعلم نہیں بن سکتے، غور سے ان کی بات سننے والے بن جاؤ. جب موقع میسر آئے ادب سے سنے، توجہ سے سنے، بات کو قبول کرنا سیکھے، بات کو قبول کرنا سیکھے. یعنی اپنے ظرف کو، دل کے برتن کو پوری توجہ کے ساتھ اہل علم کی جانب مائل رکھے کہ یہاں سے کچھ ملے اور میرا نفع ہو جائے، میری اصلاح ہو جائے. 3 باتیں ہو گئی، 3 نصیحتیں ہو گئی. ایک حدیث 3 نصیحتیں ہو گئی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ایسا بھی موقع نہیں ملتا، انسان ذرا دور رہتا ہے، سفر میں ہے، اہل علم کی صحبت میسر کم ہے، تو جب بھی میسر آئے غور سے بات سنیں. لیکن ایک کام تو دور رہ کر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بات سننے والی ہے. یہ بات اگر آپ سن لیں اور سمجھ لیں تو اس کو خدا کے لیے اللہ کے نبی کی نصیحت سمجھ کر دل میں بٹھا بھی لیں. آج کل اس حوالے سے بڑا بگاڑ آیا ہوا ہے، زوال آیا ہوا پڑا. آپ نے چوتھی بات فرمائی او محبن. نہیں بن سکتے عالم، نہیں بن سکتے مستقل طالب علم، نہیں موقع ملتا زیادہ بات سننے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، صحبت کا، تو بھائی محبت تو دور رہ کر بھی کی جا سکتی ہے نا. ان سے حضور فرما رہے ہیں چوتھا نمبر یہ ہے کم از کم علماء سے محبت کرنے والے بنو. علماء سے محبت کرنے والے بنو. یاد رکھیے، جب بھی میں نے اپنے اکابرین کی کتابوں میں پڑھا، جب بھی فتنہ آتا ہے دین پر، کسی فتنہ پرداز کی جانب سے، سب سے پہلے عامت المسلمین کو علماء سے بدگمان کر کے کاٹا جاتا ہے کہ یہ پتنگ کی ڈور کٹ گئی تو اب اس کو کوئی سنبھالے گا بھائی؟ اب تو ڈولتی پھرے گی، پانی میں گر جائے یا خشکی میں گر جائے، کسی گھر کی چھت پر گر جائے یا کسی نالے میں گر جائے، بدگمان کر دیا جاتا ہے. جب فتنے آتے ہیں تو یہ فتنہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اہل اللہ سے، اہل علم سے. عوام کو کاٹ دیا جائے، بدگمان کر دیا جائے، انہیں دور کر دیا جائے، یہ فتنہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اور جو اپنے مرکز اور بڑوں سے جڑا ہوا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، انشاءاللہ کام بن جائے گا، اس کا کام بن جائے گا. ارے بھائی آپ نے حدیث سن رکھی ہیں، بعض مرتبہ عمل نہیں ہوتا، بعض مرتبہ علم نہیں ہوتا، لیکن خالی صحبت بھی، اہل اللہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ازروع حدیث آخرت میں کام آ جائے گا کہ جس کا جلیس ہوگا، جس کا ہم نشین ہوگا، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا یا نہیں اٹھایا جائے گا. صحیح حدیث ہے، حدیث شریف میں آتا ہے نا، ہم القوم لا یشقی بہم جلیس. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا نام لینے والے، ذکر کرنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، ان کے ساتھ کوئی ویسے بھی بیٹھ جائے گا تو کل گنتی میں انہی لوگوں میں شمار ہوگا جو ان کے لوگ تھے. آسان راستہ ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے، صحابی کہتے ہیں یہ بات جب ہم نے حضور سے سنی تو ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اسلام لانے کے بعد اتنی خوشی کسی بات پر نہیں ہوئی. کیا بات سنی؟ ماتے جب ہم نے یہ سنا، المرء مع من احب، بندہ کل قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہوگا. تو اب آپ بھی فیصلہ کر لیجئے کس سے محبت ہونی چاہیے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے. تو صحابی، بعض روایات کے عجیب الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے اللہ سے محبت ہے اور حضور سے محبت ہے اور ابو بکر اور عمر سے مجھے محبت ہے. آپ ہمیں بھی دیکھ لینا چاہیے ہماری محبت کا قبلہ کدھر لگا ہوا ہے. کسی کو اداکار سے محبت ہے، کسی کو کھلاڑی سے محبت ہے، کسی کو گلوکار سے محبت ہے، کسی کو دہریوں سے محبت ہے، کسی کو لادین لوگوں سے محبت ہے، کسی کو وہ فرقہ واریت، نسلی تعصب والوں سے، لسانی تعصب والوں سے محبت ہے. انتخاب درست کر لیں. اگر آپ آج درست انتخاب نہیں کریں گے، کل آپ کا معاملہ قیامت کے دن خراب ہو جائے گا. اہل اللہ سے محبت رکھیں، اللہ والوں سے محبت رکھیں، اہل علم سے محبت رکھیں، علماء سے محبت رکھیں.
تو یہ بھی سوچنا چاہیے بھی ہماری محبت کس سے ہے، ہماری محبت کس سے ہے. تو صحابی کہتے ہیں جب ہمیں یہ پتہ چلا المرء مع من احب، بندہ کل قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی. کہا یہ تو بڑا مزہ آ گیا بھائی، آسان کام ہو گیا. ہمارا عمل ایسا نہ بھی ہوا لیکن محبت کی برکت سے کام تو بن جائے گا، محبت کی برکت سے کام بن جائے گا. علماء نے لکھا اللہ والے اہل وفا ہوتے ہیں، اور وفا کی ایک نشانی یہ ہے کہ آخرت میں بھی تم جیسے کیسے بھی ہوگے اگر ساتھ لگے رہے تو انشاءاللہ وفا وہاں بھی ظاہر ہوگی، انہی میں ساتھ بخشے جاؤ گے. بس انہی کے ساتھ ہوگا تو ساتھ کام بھی ہو جائے گا، کرم بھی ہو جائے گا. المرء مع من احب. تو چوتھی نصیحت فرمائی او محبا، محبت کرنے والے بنو. آج کا زمانہ بڑا عجیب زمانہ ہے. آج کل صورتحال یہ ہے ذرا سا کسی سے اختلاف ہو تو گالی سے نیچے تو بات ہی نہیں ہے، گالی سے نیچے بات ہی نہیں ہے. بس ذرا سیاسی اختلاف ہوا گالیوں کی بھرمار. آج وہ زمانہ آ گیا باپ کا احترام نہیں، ماں کا احترام نہیں، استاذ کا احترام نہیں، شیخ کا احترام نہیں، اور بڑے بڑے علماء کا بھی احترام نہیں. ٹھٹائی پیدا ہو گئی معاشرے کے اندر، صاف نظر آتا ہے. کتنا ہی پریشان ہو، بے چین ہو، عالم کو گالی دینے سے باز نہیں آئے گا. کس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی ہے؟ کیسے مطمئن کرو گے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو؟ کیا تم قاضی اور جج تھے؟ بہت خطرناک بات چل رہی ہے. ذرا سا اختلاف، سیاسی اختلاف، لسانی اختلاف، معاشرتی اختلاف، طبقاتی اختلاف، ذرا سی بات ہو اتنی بڑی بڑی گالیاں. اعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے. میں نے اپنے اکثر اکابرین سے سنا ہے یا تو تم علماء کے بارے میں زبانیں روک لو، یا پھر دنیا سے جب جاؤ گے تو ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا، ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا. زانیوں اور شرابیوں کی وکالت قبول ہے، لیکن اگر کوئی عالم ذرا سا بھی اشارہ دے دے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ چیز غلط ہے، تو فوراً سر پر چڑھ دوڑیں گے اور کہیں گے آپ نے کیوں کہی یہ بات. اور بھائی اہل علم کا کام ہے کہ وہ غلط اور صحیح کی نشاندہی کرے. کیا پھر وہ اس بات سے بھی استعفیٰ دے دیں، چھوڑ دیں اس کام کو؟ اپنے طور پر اگر غلط آدمی پسند ہے تو اس کی حمایت تو کریں گے. بھائی میں تو اکثر کہتا ہوں اس سیاسی بحث مباحثے سے اپنے آپ کو لا تعلق کر لیجئے اگر آپ اپنے اعمال اور ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں. اب ادھر ایک مورچہ بنا ہوا وہ ادھر گولہ باری کر رہا ہے، ادھر ایک مورچہ بنا ادھر گولہ باری کر رہا ہے. اس سے بہتر تھا تم 3 تسبیح استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کی پڑھ لیتے. 3 تسبیح اس کی پڑھ لیتے تو اس سے بہت اچھا تھا. اور ضد بحث کے ماحول میں ایک بات اچھی طرح اس فقیر کی سمجھ لیجیے، ضد بحث کے ماحول میں کبھی نصیحت نہ کارگر ہوئی ہے نہ اس کا فائدہ ہوا ہے. آپ درست بھی ہیں، ماحول ضد بحث کا چھوڑ دیں نصیحت کو، سامنے والا آپ کی بات کو قبول نہیں کرے گا. اس واسطے کہ انسان جب فطرت سلیمہ سے اتر جائے تو تاریخ یہ بتاتی وہ تو نبی کی بھی نہیں سنتا تو تیری کہاں سے سنے گا وہ. اب جناب لگے ہوئے دلائل پر دلائل، دلائل پر دلائل، میرا لیڈر ایسا ہے تمہارا ویسا ہے، میرا ایسا ہے تمہارا ویسا ہے. چھوڑ دیجئے اس بحث کو، خدا کے لیے چھوڑ دیجئے. اعمال نامے میں ویسے ہی کچھ نہیں ہے، خالی لیے پھرتے ہیں، وہاں تو ہے کچھ نہیں. اور مصیبت یہ غیبت اور بہتان ترازی کر کر کے آپ کو معلوم ہے نا جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو اپنی نیکیاں اس کو دے دیتے ہیں. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ازروئے حدیث ایسا ہی ہے. لیکن نیکیاں تو ہیں نہیں، اب کیا ہوگا؟ دینے کے لیے ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں، اب کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب بھی احادیث مبارکہ موجود ہے. اگر دینے کے لیے نیکیاں نہیں ہیں غیبت کرنے والے کے پاس تو جس کی غیبت کر رہا ہے، جس کی غیبت کر رہا ہے، اب اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے. کر لیجئے غیبتیں، کر لیجئے غیبت.
کیوں اپنے آپ کو اور اپنی عاقبت کو اور قبر کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر میرا مخالف عالم بھی ہے تو مجھے حق ہے میں جو چاہے کہوں اسے. عاقبت برباد ہو جائے گی، عاقبت خراب ہو جائے گی. ہمارے سندھ کے ایک بڑے مشہور بزرگ گزرے اللہ والے، میں نے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے واقعہ سنا. فرمانے لگے ایک مرتبہ اپنے مریدین کے ساتھ جا رہے تھے تو دیکھا قبرستان کے اندر شور بپا ہے، بہت شور ہو رہا ہے، بڑا شور مچا ہوا ہے. تو ٹھہر گئے، فرمانے لگے پتہ کرو کہ شور کیسا ہو رہا ہے. تو پتہ کیا تو معلوم یہ ہوا کہ ایک شخص کو دفنا رہے ہیں لیکن زمین قبول نہیں کر رہی اس کو. اللہ اکبر، زمین قبول نہیں کر رہی اس کو. تو اب یہ ٹھہر گئے، اللہ والے تھے، کہا جی معلوم کرو کون آدمی تھا. پتہ ہی چلا کہ دہریہ قسم کا آدمی تھا. اور آج کل میں آپ سے صحیح عرض کر رہا ہوں کہ آج کل اہل علم سے اور دین سے اور شریعت سے جتنی بیزاری بعض طبقے پھیلا رہے ہیں، اچھا والا نمازی بھی دہریت کے جراثیم لیے پھر رہا ہے، پڑھ نماز رہا ہے لیکن محبت کس سے کرتا ہے؟ انہی گندے لوگوں سے، اسی گندے کلچر سے محبت کرتا ہے. اور طرفداری بھی کس کی کرتا ہے؟ اسی کی کرتا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ دہریت کے اور الحاد کے جراثیم اس میں آ گئے یا نہیں آئے؟ آ گئے. حمایت کس کی کرتا ہے؟ گندے لوگوں کی حمایت کرتا ہے. تو فرمایا معلوم کرو، حالانکہ دہریہ قسم کا آدمی تھا، علماء کا اور شریعت کا اور قرآن و سنت کا شدید مخالف تھا. بعض لوگ بڑی بک بک کرتے ہیں. کبھی کسی کو آج کل سمجھانے کی کوشش کریں نا کہ ہمارا کلچر اسلامی کلچر ہے، ہمارا کلچر اسلامی کلچر ہے. مسلمان کا جو اصل کلچر اور ثقافت ہے وہ وہی ثقافت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دی ہے. اصل ثقافت ہماری وہی ہے. ہمارا تمدن دینی تمدن ہے، ہماری تہذیب اسلامی تہذیب ہے. کاش اس فرق کو مسلمان سمجھیں. تو ابھی میں پڑھ رہا تھا کوئی صاحب، اتنی خطرناک پوسٹیں کہ جی دین اسلام کی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دین اسلام تو مانند ناک کے ہے. اللہ اکبر، کہ یہ ساری تہذیبوں کو نگل لیتا ہے اور اپنی تہذیب مسلط کرتا ہے. ارے خدا کا شکر ادا کرو تمہیں راجہ داہر کی تہذیب سے نجات دے دی، شکر ادا کرو تمہیں ہندوؤں کی تہذیب سے نجات دے دی، شکر ادا کرو کہ تمہیں مشرکین کی تہذیب سے اسلام نے نجات دے دی. کہہ رہے وہ ساری تہذیبوں کو اسلام نگل لیتا ہے. یہ دہریت ہے یا نہیں؟ کتنی گندی اور گھٹیا بات ہے. اسے اپنی مقامی تہذیب اچھی لگ رہی ہے لیکن دین اسلام کی لائی ہوئی تہذیب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بعض مرتبہ نمازی اور دیندار نظر آنے والے آدمی کے اندر بھی دہریت کے جراثیم آ جاتے ہیں. اسے پتہ نہیں چلتا صف کون سی آ گئی ہے، اصحاب الیمین میں کھڑا ہوں یا اصحاب الشمال میں چلا گیا ہوں. وہ پتہ نہیں ہوتا دہریوں کی وکالت کر رہا ہے دیندار آدمی اللہ والوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا، پتہ ہی نہیں اس کو بیچارے کو، اسے معلوم ہی نہیں ہے میں کس کی وکالت کر رہا ہوں. چھوڑ دیجئے ان باتوں کو. تو انہوں نے کہا اچھا علماء کا مخالف تھا. اب قبر میں ڈالتے ہیں لیکن قبر بند نہیں ہوتی، قبر بند نہیں ہوتی. چنانچہ انہوں نے فرمایا اچھا اس کا کفن کھول کر اس کا چہرہ بھی دیکھو، اس کا چہرہ بھی انسانی چہرے سے بدل چکا ہوگا. آج کل اتنی بڑی بڑی گز بھر لمبی زبانیں نکالتے ہیں. اور صاحب اپنی اوقات پہلے دیکھ لو، کل اللہ تعالیٰ تم سے علماء کے فیصلے نہیں کرائیں گے. تم اپنا ہی حساب دے لینا تو کافی ہے، تم سے ان کا حساب نہیں کرایا جائے گا. تم قاضی اور جج نہیں ہو. اس لیے میں دست بستہ عرض کرتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 4 نصیحتوں کو قبول فرما لیں، قبول فرما لیں. کوئی اعتراض تو نہیں ہے قبول کرنے میں؟ آپ کو ہے اعتراض؟ اگر کسی کو اعتراض ہو یا نہ سمجھے بات کو یا سمجھ کر قبول نہ کرے، ایمان خراب ہو جائے گا. حضور فرما رہے ہیں تو تم خود عالم بنو، بنائیے اپنے بچوں کو عالم. اچھے لوگ نئی معاشرے میں آئیں گے تو یہ دفتروں میں یہی لوٹ کھسوٹ مچی رہے گی.
یہی سلسلہ چلتا رہے گا. ایسے ظالم ہیں جیسے میں نے شروع میں عرض کیا, سارا زور کہتے ہیں اس والی دینی تعلیم کے نظام کو درست کرنے پہ لگا دو, اور اپنے والا کب درست کرو گے بھائی؟ اپنے والا کب درست کرو گے؟ صرف دین سے بغض کی وجہ سے سارا ملک برباد کر کے رکھ دیا, اس کے باوجود بھی اپنی والی سائٹ کی کبھی برائی قبول نہیں کرتا. یعنی ظلم اتنا ہے کہ ظلم کو ظلم قبول کرنے کا حوصلہ بھی نہیں ہے. ایسے گئے گزرے. تو حضور نے 4 نصیحتیں فرمائی. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں, یا تو عالم بنو اور نیت کریں اللہ تعالیٰ اولاد دیں, کم از کم ایک بچے کو عالم بنائیں. بچہ نہ بن سکے بچی کو بنا دیں, بچوں کو حفاظ بنائیں. آپ مر جائیں گے, خدا کی قسم یقین سے کہتا ہوں یہ بات, یہ باقی باتیں ساری یہیں رہ جائیں گی. آپ کی فیکٹری, آپ کی دکان, آپ کا کارخانہ آپ لے جائیں گے قبرستان؟ نہیں لے جائیں گے. لیکن انشاءاللہ 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 یہ بچہ حافظ آپ چھوڑ گئے, آپ قبر کے اندھیرے میں ہوں گے نا, یہ قرآن پڑھے گا. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تجھے اس دن پتہ چلے گا اس کی ٹھنڈک اور روشنی کیا ہے, پھر معلوم ہوگا, پھر معلوم ہوگا. آج تو بڑی باتیں کرتے ہیں نا, زبانیں نکالتے ہیں لمبی لمبی, گز بھر لمبی زبان نکالتے ہیں. یہ حفاظ پر, علماء پر اپنا کردار نہیں دیکھتے. سارے ادارے برباد کر دیے, ملک برباد کر دیے. لیکن تنقید پھر بھی کس پر کرتے ہیں؟ اہل علم پر کرتے ہیں. کبھی کبھی بعض مرتبہ, کبھی کبھی میری تو عادت نہیں, کبھی سرکاری میٹنگ میں جانا ہوتا ہے تو میں تو سالوں میں کبھی جاتا ہوں, کوئی خاص موقع ہو. بعض مرتبہ دبے لفظوں میں اہل علماء اور مدارس کو کہتے ہیں نظام تعلیم درست کرنے کی ضرورت ہے, یہ کرنے کی ضرورت ہے. بحث کی چونکہ مجھے عاجز کو تو عادت نہیں ہے کہ بھئی وہاں جا کر بحث مباحثہ سکے جائے, لیکن کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ ان ڈی سی صاحب سے کہوں CSS کر کے آئیں. قوم وائس رائے جیسا آپ کو پروٹوکول اور سہولیات دے رہی ہے, یہ غریب قوم پیٹ کاٹ کر آپ کو سہولیات دے رہی ہے, آپ شہروں کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ لوگوں کے ہاتھوں سے بجٹ خرچ ہوتا ہے, کیا دیتے ہیں آپ شہروں کو؟ کچھ بھی تو آپ سے بنا نہیں سوائے باتیں بنانے کے. تو بچوں کو حافظ بنائیں, عالم بنائیں, اور اگر ایسا نہیں ہے کم از کم او متعلما, طالب علم بن کر زندگی گزاریں, سیکھنے والے بنیں. جب موقع ملے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں, چھوٹے موٹے کورس کرتے رہیں, یا کم از کم اگر ایسا بھی باضابطہ نہیں کر سکتے تو ان کی بات غور سے اور ادب سے سننے والا بنے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور چوتھی نصیحت کیا فرمائی؟ او محبا, اس میں تو کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا نا. محبت کرنے میں کچھ خرچ ہے؟ بھائی اہل علم سے محبت رکھے. اور بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے, آج کل کا جیسا ماحول چل رہا ہے, ماں باپ بھی گھر میں بیٹھے گالیاں دے رہے ہیں علماء کو, اور ساتھ وہ بچے بھی وہی سیکھ رہے ہیں. تم وہ زہر ان نسلوں میں منتقل کر کے جا رہے ہو. ارے تم مر جاؤ گے لیکن ان کے دل میں کبھی علم کی اور اہل علم کی محبت نہیں آئے گی. ساری زندگی تو باپ کو گالیاں دیکھا اس نے, آئے گی محبت دل میں؟ نہیں آئے گی محبت. زہر نہ پھیلاؤ ان کے ذہنوں میں. حضور کی نصیحت کو قبول کریں. آپ کو اگر کوئی حقیقت سمجھ میں آتی آئے, نہیں آتی نہ آئے, لیکن یہ حد فاصل ہے. بس یہاں پہنچ کر رک جائیں. ان کی بدی برائی سے, گالم گلوچ سے, غلط کہنے سے زبانیں روک دیں. سیاسی اختلاف کو ایک حد تک رکھیں, اس سے آگے نہ جانے دیں. آپ اس سے آگے جائیں گے آپ انگاروں سے کھیل رہے ہیں, اس کا مطلب ہے انگاروں سے کھیل رہے ہیں. نتیجہ یہ نکلے گا. اب ایسے زمانے میں عجیب ماحول ہو گیا ہے, اگر کوئی عالم یہ کہے منبر سے کہ بھئی یہ ناچ گانا, یہ خرافات, یہ باتیں صحیح نہیں ہیں, اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ تم نے کیوں کہا ان کو؟ بابا سے بہت خوب رہی بھائی, ہم نہیں کہیں گے تو ڈھول بجانے والے کہیں گے. کون سمجھائے گا پھر؟ کون سمجھائے گا بتائیے؟ اس لیے اس عالم کا کہنا منبر سے برا لگتا ہے کہ جس کو کہا جا رہا ہے وہ ہمارا لیڈر ہے. ارے بھائی ہوا کرے, میں تو کہتا ہوں ان چیزوں پہ مٹی ڈال دیجئے, اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے. درست بات کہیں سے ملے, موافق سے ملے یا مخالف سے ملے, درست بات کو قبول کر لیجئے. تو چوتھی نصیحت اللہ کے نبی کی, یا تم اہل علم سے, علماء سے محبت کرنے والے بنو. اور پانچویں بات خلاصہ ہے ان سب باتوں کا, آپ نے فرمایا ولا تکن خامسا, تم پانچویں نہ بننا, یعنی ان سے بغض و عداوت رکھنے والے مت بننا. حدیث شریف میں آتا وگرنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. تو دائرہ ادب میں رہے, اہل خانہ کو بھی ادب کے دائرے میں رکھے. اب کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی, بے باک ہو گئے لوگ,
دین سے تعلق ضرورت کی حد تک ہے. ہمارے ایک مرتبہ ایک خاتون نے اپنی بیٹی کی طلاق کا مسئلہ معلوم کرا. کئی سال پرانی بات ہے. 3 طلاق اس کے شوہر نے دے دی، اس خاتون کے داماد نے. اب 3 طلاق کا مسئلہ آئے گا تو بھئی 3 کو 3 ہی بتائیں گے، 2 یا 1 تو نہیں بتا سکتے. وہ طلاق کا جو فرما ہے ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے. یہ ہم اس کو 3 کو 2 یا 1 بنا دیں گے. جیسے ہمارے یہاں اس کے ماہرین بھی موجود ہیں ملک میں. دینے والا کہتا ہے 3، وہ کہتا ہے نہیں 1. دینے والا کتنی کہہ رہا ہے؟ 3. اور جب وہ ان کے پاس سے بات گھوم کر نکلے گی تو وہ کتنی بن کے نکلے گی؟ 1. یہ بھی عجیب و غریب بات ہے جو نہ کبھی ماضی میں کسی کو سمجھ میں آئی، نہ مستقبل میں امید ہے سمجھ میں آنے کی. تو انہوں نے مسئلہ پوچھوایا، مسئلے پر غور کیا، بیانات لیے اور انہیں بتایا بھئی طلاق ہو گئی 3. اب ایک عجیب بات ہے، 3 طلاق جب ہو جاتی کہتے کوئی رستہ نکالیں. رستہ نکالیں جیسے دین ہم نے ہی خود تیار کیا ہے، ہم ہی رستہ نکالیں گے اس میں سے. کہتے کوئی رستہ بنائیں اس میں سے. مگر رستہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. رستہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. عالم کیسے رستہ بنا سکتا ہے؟ عالم ہے، یعنی عالم کا مطلب ہے یہ دین کا ماتحت اور خادم ہے، مالک نہیں ہے اس کا کہ جیسا چاہے مسئلہ بنا دے. تو اس عورت نے پھر بھیجا اپنے شوہر کو، اور اس دن جب وہ مسئلہ پوچھ کے دوبارہ گئے اور پھر بیوی کی بات آ کر بتائی تو میں تو لرز گیا. کئی سال پرانی بات ہے. انہوں نے کہا جی وہ پوچھ رہی ہیں، ان سے پوچھیں واقعی 3 طلاق ہو گئی ہیں؟ میں نے کہا بھی شرعی مسئلہ ہے، دینے والا اپنے بیان پر قائم ہے، 3 ہو گئی ہیں. تو یہ گھر گئے اور اگلے دن اگلا مسئلہ لے کر آئے. کہنے لگے جب میں نے جا کر کہا کہ شرعاً 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو میری بیوی نے صاف کہا میں ایسی شریعت کو نہیں مانوں گی. اب ایسی بے باکیاں عام ہو گئی ہیں، شریعت کو برا بھلا کہنا، مسائل شریعت کو برا بھلا کہنا، علماء کو برا بھلا کہنا. ارے بھائی پلے تو کچھ بھی نہیں ہے. نیکیاں دینے کے لیے نہیں ہیں، برائیاں لینے کے لیے دفتر بھر جائیں گے. اس لیے محبت رکھنے والے بنے، اس میں کوئی خرچ نہیں ہے. اللہ کے نبی کی نصیحت ہے، مان لیجئے اس کو. نصیحت کیا ہے؟ اگر تم 5ویں بن گئے، نہ عالم بنے، نہ طالب علم بنے، نہ بات سننے والے بنے، نہ محبت رکھنے والے بنے، تو تم 5ویں اگر بنے تو کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک ہو جاؤ گے. بس یہ سمجھ لے بھئی یہ حد ہے، یہاں تک گفتگو کر سکتا ہوں، اس سے آگے میں گفتگو نہیں کروں گا، اس سے آگے بات نہیں کروں گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر عالم غلط ہے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے خود سوال کرنے والے موجود ہیں. آپ اپنے آپ کو بدگمانوں کی صف میں کھڑا نہ کریں، اور خاص طور پر صرف سیاسی اختلاف کی وجہ سے ہر حد کو پار کر لینا اپنی آخرت کو معرض ہلاکت میں ڈالنا ہے، خطر میں ڈالنا ہے. انتہائی نامناسب بات ہے. تو بھائی خود علم سیکھیں اور عالم بنیں، بچوں کو عالم بنائیں، حفاظ بنائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگا کریں، اللہ ہمیں قبول فرما. ہمیں قبول ہم نہ ہو سکے تو ہماری نسلوں میں تو ایسے لوگ پیدا فرما. نہیں تو بھائی پھر طالب علم بنے، سیکھتا رہے، اہل اللہ کی مجالس میں جائے، بات غور سے سنے، ادب سے سنے، اور کچھ نہ صحیح کم از کم محبت رکھنے والا بنے. نقص عیب نظر آئے بس سمجھ لے بھئی یہ بھی انسان ہے، کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے حضرت مسیح الامت حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے غلطی عالم سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن دین کا علم رکھتا ہے تم سے اچھی توبہ بھی کر سکتا ہے. اس لیے بھائی تم اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، اس پر، دین پر، شریعت پر. ایک عالم کی وجہ سے سارے علماء پر، پورے طبقے پر تنقید کا دروازہ مت کھولو. اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے. تو فرمایا کم از کم محبت کرنے والے بنو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا 5ویں ہو گئے تو پھر ہلاک ہو جاؤ گے. 5ویں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ محبت بھی نہیں کرتا، بغض و عداوت رکھتا ہے، بغض و عداوت رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے. تو یہ آدمی کیا ہوگا؟ ہلاکت میں پڑ جائے گا. آخر